بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی حصہ دوم، چیپٹر نمبر 36۔ اس میں مقالات پڑھ رہے تھے۔ دین الاسلام مقالہ مکمل ہو گیا، اور احب وطنی اس کی مکمل ٹرانسلیشن ہم نے سیکھ لی گزشتہ لیکچر میں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کی تمرین کو سولو کریں گے۔ تمرین مین مشق، ایکسرسائز۔ تو ایکسرسائز نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ہم سے کویشچننگ کی ہوئی ہے۔ ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی عربک میں ہی دینے ہیں۔ اگر ہم نے بہت زیادہ دل لگا کے کنسنٹریشن کے ساتھ مقالہ کی اردو سیکھی ہے نا، تو ان سوالات کے جوابات دینا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوں گے، بہت مشکل نہیں ہوگی ہمیں، بہت آسانی سے ہم ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا کویشچن از کہ آئینہ ولدتا، تو کہاں پیدا ہوا؟ تو اس کو متکلم کا صیغہ کر دیں گے، یعنی ولدتا تو کہاں پیدا ہوا، تو تا کے اوپر اگر ہم پیش کریں تو یہ متکلم اپنے لیے یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئینہ ولدتا کی جگہ آ جائے گا انا ولدتو، میں پیدا ہوا کہاں؟ فی پاکستان، میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ اور پاکستان کا پے نہیں لگانا، عربک میں پے یوز نہیں ہوتا، تو پاکستان عربک میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا ولدتو فی پاکستان۔ آئینہ تربیتا، اس کا بھی سیم آ جائے گا کہ انا تربیت فی پاکستان۔ آئینہ ابو کا و امو کا، تو آ جائے گا کہ انا ابی و امی فی پاکستان، کہ بے شک میرے امی اور ابو جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ وَأَيْنَ إِخْوَتِكَ وَأَخَوَاتِكَ، تو اس کا بھی سیم آ جائے گا کہ فی پاکستان۔ یعنی پہلے جو کویشچنز ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے، اس میں پاکستان سے ریلیونٹ ہی کویشچننگ کی گئی ہے کہ آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں، آپ پڑھے کہاں سے ہیں۔ تو سمپل اگر فی پاکستان بھی لکھ دیں گے تو جواب مکمل ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اس کو کم از کم سنٹینس تو لکھیں ہی۔ این المدرسۃ التی تعلمت فیہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا المدرسۃ التی، وہ مدرسہ جس میں تعلمت، میں پڑھا ہوں، فی پاکستان، وہ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئینہ کی جگہ مطلب آئینہ نہیں آئے گا، تو المدرسۃ التی، اور تعلمت کی جگہ تعلمت آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تعلمت کے بعد آ جائے گا فی پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کی عربک بھی آپ کو اسکرین پہ اس کی اردو اور عربک بھی شو کرواؤں، تو اتنی ابھی میں اچھی نہیں ہوں۔ آپ میرے اچھے ہونے کی دعا کریں، اور خود بھی کوشش کریں کہ عربک لینگویج سے تھوڑی بہت ہاؤ ناؤ اس طرح سے رکھ لیں کہ جب بولی جا رہی ہو تو لکھنی آئے، اور جب لکھی ہوئی سامنے آئے تو اس کو بولنا بھی آتا ہو۔ دا نیکسٹ کویشچن از آئینہ درست القرآن الکریم۔ اس کا جواب کیا ہے ذہن میں آ رہا کہ سمپل لکھ دیں گے فی پاکستان؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے غلط سوچا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمپلسٹ کویشچن کا آنسر یہ ہو سکتا ہے ان اے وے کہ فی پاکستان کہہ کے ہم مارکس نہ لینے کی نسبت کچھ تو لے سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جواب یہ نہیں ہے، کیونکہ کویشچن پہ غور کریں تو آتا ہے کہ آئینہ درست القرآن الکریم، قرآن کریم تم نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے اس کی تدریس حاصل کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیکچرز کہاں سے لیے قرآن کریم سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب تو ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان سے ہی، لیکن پاکستان میں کس جگہ سے، انہوں نے وہ بھی پوچھا ہے آئینہ کہاں سے۔ تو یہاں پر آ سکتا ہے سنٹینس کو بہت پیارا کرنے کے لیے اور جواب کو مکمل کرنے کے لیے کہ المسجد الذی درست القرآن الکریم فی پاکستان، کہ مسجد سے، وہ جو جہاں سے میں نے درس حاصل کیا قرآن کریم کا، وہ پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دونوں جوابات کور ہو جائیں گے، ایک یہ کہ مسجد کا ذکر بھی آ جائے گا، ہم نے مقالہ میں پڑھا ہے، اور دوسرا پاکستان کا بھی، ٹھیک ہے۔ وَأَيْنَ تَعَلَّمْتُ الْإِسْلَامَ، اس کا بھی سیم ٹو سیم جو ہے وہ آنسر پیچھے والے کی طرح ہی لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سیم المسجد الذی درست القرآن الکریم فی پاکستان، یہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی آ سکتا ہے درست مسجد الذی فی پاکستان۔ ان دونوں کویشچنس کو آپ دیکھ لیجیے گا، آنسر سیم ہے، آنسر کون سا کرنا ہے وہ بھی آپ دونوں دیکھ لیجیے گا۔ لماذا تحب وطنک، آپ اپنے وطن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو پیچھے پورا مقالہ پڑھا ہے نا، تو اس میں سے کوئی بھی سنٹنس ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے
میں اپنے وطن پاکستان سے اس لیے محبت کرتا ہوں لأن فیہ کہ اس میں رہتے ہیں امی و ابی و اخوتی و اخواتی، ٹھیک ہے، و عشیرتی، سم تھنگ ہو کر کے کوئی بھی ریزن آپ لکھ سکتے ہیں مقالے میں سے، ٹھیک ہے، یعنی احب وطنی پاکستان لأننی ولدت علی ارضہ و تربیت علی ترابتہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی ہم مقالے میں سے آنسر لکھ سکتے ہیں اس میں۔ پھر آ جاتا ہے کہ مل واجب علی کل مواطن، کہ کیا واجب ہے ہر اہل وطن پر، تو ہم کہیں گے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ محبت کریں، ان یحب وطنہ و ان یعمل بحسب جہدہ علی خدمت وطنہ، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹنس ہمارا آ جائے گا، انفارچونیٹلی وہ سلائیڈ میں نے ایڈ نہیں کی جو گزشتہ لیکچر ریکارڈنگ کے درمیان تھی، تو وہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہوتی تو شاید آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، لیکن اگر لاسٹ پیراگراف دیکھیں مقالے کا تو اس کی سیکنڈ لائن میں اس سوال کا جواب ایزیلی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے اگر وہ کتاب ہے، نہیں تو جو گزشتہ لیکچر ہے اس میں سے اسکرین شاٹ لے لیں کہ انہوں نے پوچھا کہ ہر اہل وطن پر کیا واجب ہے، تو جواب ہو جائے گا کہ وہ محبت کرے اور ہر وہ کام کرے جو کہ اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہو، کہ جس سے وہ اپنے وطن کی خدمت کر سکے، ٹھیک ہے۔ کیفہ تخدم الوطن، تم اپنے وطن پاکستان کی خدمت کیسے کر سکتے؟ اقدم الوطن برفع شأنہ، میں اپنے وطن کی شان کو بلند کرنے کے لیے اس کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی سیم وہ سنٹینس آ سکتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بتایا ہے، گزشتہ جو کویشچن ہے نا لماذا تحب وطنہ کا، سوری مل واجب علی کل مواطن، اس کے ہی آنسر کے ساتھ اس کا آنسر سیم لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ بھی آپ لکھ دیں۔ تو اگر آپ کو لکھنے کی واقعی سمجھ نہیں آ رہی، پڑھ کے سمجھ مطلب میرا سن کے آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے اس کا جواب خود سے، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دوں گی آنسر۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں عربک لینگویج کو، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے ایکسرسائز، اس میں خالی جگہ کو پر کرنا ہے، وہ ایسا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کروا دوں گی، اور اس سے جو نیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اردو کی عربک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اسباق میں کور کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔